بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آپ امیر المومنین، صحابہ کرامات اور فتوحات کے سالار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ عز و جل نے اسلام کو تقویت عطا کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مومنین سے مصائب و آلام دور کیے۔ آپ اسلام کی تیغ بھراں اور شمشیر بے نیام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے ذریعے حق و باطل میں فرق کیا۔ کئی امور و معاملات میں آپ رضی اللہ عنہ کو سبقت اور اولیت حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق قرآن اترا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں دین اسلام کو فروغ ہوا اور اسلام چار دانگے عالم پھیل گیا۔ شیطان بھی آپ رضی اللہ عنہ سے ڈرتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ حمیت دینی اور غیرت اسلام کی دولت سے مالا مال تھے۔ لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ باعزت اور روبدار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ جنتیوں کے چراغ تھے، خوبصورت اور چمکدار چہرہ والے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ سن رسیدہ لوگوں کے خدمت گزار اور غریبوں کے معاون تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ انصاف کرنے والے اور حاکم خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں حاضر رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ دین کا ایک مستحکم قلعہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ راست باز اور حق گو تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملہ میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے۔ حدود الہی کو قائم کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نسب نامہ کعب بن لؤی بن غالب تک جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے اور ہجرت سے 5 سال قبل مشرف با اسلام ہوئے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا: اے اللہ، اسلام کو 2 عمروں میں سے اپنے ہاں پسندیدہ عمر کے ساتھ مضبوطی عطا کر۔ ایک عمر بن ہشام ابو جہل اور دوسرے عمر بن خطاب تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ثابت ہوئے۔ ایک مرتبہ تاجروں کی جماعت نماز پڑھنے کی جگہ پر وارد ہوئی اور ان کے آنے سے مدینہ کے راستوں پر شور و غل ہوا، اور اس منظر کو دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا: تیرا کیا خیال ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے گرد صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ عنہ کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ انہیں نئے اور عمدہ قصے بیان کر رہے تھے اور عجیب و غریب باتیں ان سے روایت کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے کہا: مدینہ کے گلی کوچوں میں سے کسی کوچے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی شخص کی ایک شیطان سے ملاقات ہوئی، جن نے صحابی کو کشتی لڑنے کی دعوت دی۔ صحابی نے دعوت قبول کر لی۔ جب کشتی ہوئی تو صحابی نے اس جن کو پچاڑ دیا۔ جن نے کہا: مجھے چھوڑ دو۔ چنانچہ صحابی نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر جن نے دوسری مرتبہ کہا: کیا تو پھر کشتی کرے گا؟ ان دونوں نے پھر کشتی کی تو پھر صحابی نے جن کو پچاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ پھر صحابی نے کہا: میں تمہیں دبلا اور حقیر گردانتا ہوں اور تیرے ہاتھ گویا کسی کتے یا کسی جن کے ہاتھ ہیں۔ جن کہنے لگا: اللہ کی قسم، بلا شبہ میں انہی جنوں میں سے ہوں۔ پھر صحابی نے کہا: میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے یہ نہ بتا دے کہ تجھ سے لوگ کس طرح بچے رہے ہیں۔ جن کہنے لگا: آیت الکرسی۔ ان میں سے ایک شخص نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا: وہ صحابی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بنی حارثہ کے پانی پینے کی جگہ پر سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور وہ ایسے شخص تھے کہ اللہ کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور حق کہتے تھے، خواہ حق گوئی میں موت ہی کیوں نہ واقع ہو جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: اے محمد، تم مجھے کیسا دیکھتے ہو؟ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں آپ کو ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ ایک مسلمان خلیفہ کو ہیوجنا چاہیے۔ میں آپ کو بیت المال جمع کرنے پر قوی دیکھتا ہوں۔
اور اس کی تقسیم میں انصاف کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اگر آپ ٹیڑھے ہوئے یعنی زیادہ تقسیم سے منحرف ہوئے تو ہم آپ کو پکڑ کر سیدھا کر دیں گے، جس طرح کے تیر سوراخ میں سیدھا ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے مجھے ایسی قوم میں پیدا کیا جس قوم میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ہیں، کہ آج ہم رات ان لوگوں کی خفیہ طور پر نگرانی کریں۔ چنانچہ وہ دونوں ساری رات ان کی نگرانی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے رہے۔ اسی اثناء میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی اور آواز کی طرف دھیان دیا اور اس بچے کی ماں سے کہا جو اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچے کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اپنی جگہ پر واپس پلٹے تو ایک مرتبہ پھر بچے کی چیخ بلند ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ پھر اس کی ماں کی طرف گئے اور اسی طرح اسے کہہ کر واپس اپنی جگہ پر آ گئے۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے رونے کی آواز سنی تو اس کی ماں کے پاس آئے اور سختی سے کہا، تیرا بیڑا غرق ہو، میرے خیال میں تم بری ماں ہو، میں کیا دیکھتا ہوں کہ تیرا بچہ رات بھر بے قرار رہا۔ ماں نے غمگینی اور فاقہ کی حالت میں کہا، اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے آج کی رات تنگ کیا، میں اس بچے کو دودھ چھڑوا رہی تھی، اس وجہ سے یہ رو رہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا، کیوں؟ اس نے آہستہ سے کہا، کیونکہ جب تک بچہ دودھ پینا نہ چھوڑ دے تب تک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کا وظیفہ مقرر نہیں کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ڈر سے کپ کپانے لگے اور آپ کے شانے کا گوشت عضلات لرزنے لگا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، اس کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، اتنے مہینے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تیرا ناس ہو، تو جلدی نہ کر۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ واپس لوٹے اور نماز فجر پڑھائی تو لوگوں پر آپ کی قرات رونے کے غلبہ کی بنا پر واضح نہیں ہو رہی تھی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا تو فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے تنگی ہو، اس نے مسلمانوں کے بچوں میں سے کتنے ہی قتل کر دیے۔ پھر آپ نے اسلام میں ہر پیدا ہونے والے بچے کے لیے وظیفہ جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا اور یہی حکم نامہ دیگر علاقوں کو بھی بھجوا دیا۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر کے اطراف میں ایک چھوٹا گھر تھا، ایک نابینا بڑھیا اس میں رہتی تھی۔ اس کے پاس ایک بکری، ایک ڈول اور کھجوروں کے پتوں سے تیار شدہ ایک چٹائی جس کے کنارے پرانے ہونے کی وجہ سے جھڑ چکے تھے کہ سوا دنیاوی ساز و سامان میں سے کچھ نہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہر رات اس عورت کی دیکھ بھال کیا کرتے، اس کے لیے پانی لاتے، اس کی حالت کی اصلاح فرماتے۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس گھر میں آئے اور ہر چیز کو سلیقے سے سجا دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان کے علاوہ کسی نے اس کام میں سبقت لی ہے اور اس کے سارے کام ٹھیک کر دیے ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کئی دفعہ آئے اور ہر بار ان کے علاوہ کوئی ان سے پہلے گھر میں آتا اور اس کی صفائی کرتا اور اس کو سنوارتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ جاننے کے لیے کہ ان سے سبقت لے جانے والا یہ شخص کون ہے، گھر کے قریب ہی کسی گوشہ میں چھپ گئے تو اچانک ایک آدمی کو گھر کے قریب آتے دیکھا۔ اس نے دروازہ بجایا، پھر داخل ہو گیا۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جو اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس پوشیدہ مقام سے نکلے اور آپ رضی اللہ عنہ کے لیے معاملہ صریح ہو گیا اور اپنے جی میں تعجب و حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم تم ہی ہو، اللہ کی قسم تم ہی ہو۔ لوگوں کی بڑی تعداد بیت الحرام کا طواف کرتے ہوئے گزر رہی تھی۔ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی گونجوں کے ساتھ ان کے آنسو مختلط ہو رہے تھے۔ اس ہجوم کے درمیان میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جزام زدہ عورت کو دیکھا جو کہ طواف کر رہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اے اللہ کی بندی، لوگوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، طواف کرنے کی بجائے اپنے گھر میں ٹھہری رہو۔ اس عورت نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا کہا مان لیا اور واپس گھر لوٹ گئی اور گھر میں ہی ٹھہری رہی، یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روح فقس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس واقعے کے بعد اس عورت کے پاس ایک آدمی گزرا تو اس نے کہا، بلا شبہ وہ جس نے تجھے روکا تھا مر چکا ہے، لہٰذا اب تو باہر نکل آ۔ وہ کہنے لگی، میں ایسی نہیں ہوں کہ زندہ ہوتے ہوئے تو اس کی فرما برداری کروں
اور مر جانے کے بعد معیشت کرنے لگوں۔ چنانچہ وہ اپنے گھر میں ہی ٹکی رہی یہاں تک کہ فوت ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کے اونٹوں کا علاج معالجہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن گرمی کی شدت اپنے عروج پر تھی۔ سورج آگ کے شعلے اگل رہا تھا کہ عراق کا ایک وفد آیا جس کی امارت سیدنا انفر بن قیس کے سپرد تھی، اور وہ امیر المومنین کو تلاش کر رہے تھے۔ تو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں پایا کہ انہوں نے اپنا امامہ دور رکھا ہوا تھا اور اپنی ابا اپنی کمر پر لپیٹی ہوئی تھی۔ زکوٰۃ بیت المال کے اونٹوں کی بیماری کا علاج کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سیدنا انف کو دیکھا تو ان سے کہا، آؤ امیر المومنین کی اس اونٹ کے علاج میں مدد کرو، اس میں یتیم، مسکین اور بیوہ کا حق ہے۔ یہ سن کر قوم میں سے ایک منجون الحواس شخص نے کہا، اے مومنوں کے امیر، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے غلاموں میں سے کسی غلام کو کیوں نہیں حکم دیتے کہ وہ آپ کی اس کام میں مدد کرے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی و انکساری سے کہا، ہم سب غلام ہیں، کیونکہ جو آدمی مسلمانوں کے امور کا والی ہے وہ مسلمانوں کا غلام ہے۔ اس پر بھی ان کے لیے ہی وہی ذمہ داری ہے جو کسی غلام پر اپنے آقا کی خیر خواہی اور امانت داری کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف رعایا بلکہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی بھی اخلاقی تربیت کرتے۔ ایک روز سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ان کے پاس اس حالت میں آیا کہ اس نے کنگھی کی ہوئی، بال سنوارے ہوئے اور خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو چمڑے کے چابک سے مارا۔ اس پر ان کا بیٹا رونے لگا تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسے آپ نے کیوں مارا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اسے خود پسندی میں مبتلا دیکھا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں اس کے نفس کو اس کے سامنے ذلیل و حقیر کروں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر راتوں کو اپنی نیند کی دھول زائل کرتے اور رات کے وقت رعایا کا جائزہ لینے کے لیے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنی کمر پر پانی کی مشک لادے ہوئے اندھیرے میں ننگے پاؤں جا رہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ بچوں والی ہے اور اس کے پاس کوئی نوکر نہیں ہے، چنانچہ وہ رات کے وقت نکلتی ہے تاکہ اپنے بچوں کو پانی پلائے اور وہ ان کی نگہداشت کے خوف سے دن کو نکلنا پسند نہیں کرتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی حالت پر ترس آیا اور اس کے چمڑے کا مشخیزہ اٹھا لیا یہاں تک کہ اس کے گھر پہنچ گئے۔ پھر فرمایا، تم صبح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا، وہ کسی خادم کا تمہارے لیے حکم کر دے گا۔ تو وہ کہنے لگی، میں تو اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو تم اسے پالے گی۔ چنانچہ صبح کو وہ عورت ان کے پاس آئی تو وہ وہی رات والے تھے تو اس نے انہیں پہچان لیا تو وہ واپس مڑی، بھاگنے لگی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے ایک خادم اور خرچے وغیرہ کا بندوبست کیا اور دونوں چیزیں نوکر و خرچ اس کے جانے کے بعد اسے بھیج دیا۔ ایک مرتبہ یہ افواہ پھیلی کہ سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف قسم کے کھانے کھاتے ہیں، اور یہ خبر یثرب کے نواح میں بھی پھیل گئی، حتیٰ کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آزاد کردہ غلام یرفع سے کہا، جب تجھے معلوم ہو جائے کہ ان کا شام کا کھانا حاضر ہے تو تم مجھے مطلع کر دینا۔ جب ان کا کھانا لگ گیا تو اس نے آپ کو بتلایا۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اندر آنے کی اجازت چاہی، انہیں اجازت دے دی گئی تو وہ اندر داخل ہوئے۔ کھانے کے قریب ہوئے تو سرید اور گوشت لایا گیا۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روک دیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اللہ سے ڈرو اے یزید بن ابی سفیان، کیا ایک کھانے کے بعد ایک اور کھانا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ہے، اگر تم لوگوں کے چلن کے برعکس ہوگے تو لوگ بھی بالضرور تمہارے طریقہ کے متضاد چلیں گے۔ اوجھل قدموں اور غم سے نڈھال جسم کے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھے۔ مسجد لوگوں کے ازدحام کے باعث تنگی دامہ کا گلہ کر رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، میں جانتا ہوں کہ میں ایک مٹھی بھر کھجوروں کے عوض بنو مخزوم کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ پھر منبر سے نیچے اتر آئے،
عجیب صدائیں بلند ہوئیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کس غرض سے اکٹھا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے کیا مقصد تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپ کپاتے ہونٹوں کو حرکت دی اور کہا، اے ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں ممبر پر چڑھا تو مجھے میرے نفس نے کہا، اے عمر، تو امیر المومنین ہے، تیرا رتبہ اور مقام سب سے زیادہ ہے، لہٰذا میں نے اپنے نفس کو اس کی حقیقت بتانے کے لیے ایسے کہا تاکہ سیدنا انس اپنی حقیقتاً سے آشنا ہو جائے۔ ایک شخص نے اپنا حلق پھاڑا اور چلاتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، میرے ساتھ چلیے، فلاں کے مقابلے میں میری معاونت کرے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کوڑا اوپر اٹھایا اور اس شخص کے سر پر دے مارا اور فرمایا، تم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے پکارتے ہو کہ وہ تمہارے لیے نمائش گاہ ہے، حتیٰ کہ جب وہ مسلمانوں کے معاملات میں سے کسی معاملے میں مصروف ہوتے ہیں تو تم ان کے پاس آتے ہو اور کہتے ہو میری مدد کرو، میری معاونت کرو۔ وہ شخص غصے سے بھرا ہوا واپس چلا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ پر وہ شخص پیش کرو، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنا کوڑا دیا اور اسے کہا، مجھ سے انتقام لے لو۔ اس شخص نے کہا، نہیں، لیکن میں یہ معاملہ اللہ اور آپ پر چھوڑتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسے نہیں، یا تو تم اللہ کے سپرد یہ معاملہ کر دو یا میرے، تاکہ میں اس بارے میں اکٹھی معلومات کروں۔ اس شخص نے کہا، میں اسے اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پلٹ جاؤ۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل رہے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر داخل ہوئے اور ہم لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر بیٹھے اور فرمایا، اے ابن خطاب، تو پست تھا، اللہ نے تجھے بلند کر دیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی اور اللہ نے تجھے عزت دی، پھر اللہ نے تجھے مسلمانوں کی گردنوں پر سوار کیا۔ چنانچہ ایک آدمی آیا، اس نے تجھ سے مدد مانگی تو تم نے اسے مارا، تم اپنے رب کو کل کیا جواب دو گے جب تم اس کے پاس جاؤ گے؟ سیدنا حنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے جان لیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین والوں میں سب سے بہترین ہیں۔ آسمان سے بادل برسنے رک گئے، سخت قحط ہو گیا، کھیتی ختم ہو گئی اور جانوروں کے تن خشک ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ نکلے اور انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی، اپنی چادر کے کنارے مخالف سمت میں بدلے، دائیں کنارے کو بائیں پر اور بائیں کو دائیں پر کر دیا، پھر اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور نہایت تضریع و گریہ ساری سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور ہم تجھ سے بارش مانگتے ہیں۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام پر ہی تھے کہ موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد عرابی لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے امیر المومنین، ہم فلاں دن اور فلاں وقت اپنی وادی میں تھے کہ اچانک بادلوں نے ہم پر سایہ کیا، تو ہم نے اس میں ایک آواز سنی، اے ابو حفص، تیری پاس مدد آ گئی، اے ابو حفص، تیرے پاس امداد آ گئی۔ سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص میں 1 سال ٹھہرے، نہ انہوں نے امیر المومنین کو کوئی خط لکھا اور نہ مسلمانوں کے بیت المال میں کوئی درہم و دینار بھیجا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شک نے چٹکیاں لی اور وسوسات ان کے سر کے ارد گرد گھومنے لگے، تو آپ نے سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا، جب تیرے پاس میرا یہ خط آئے تو میرے پاس آ جانا، اور جو مسلمانوں کا مال فی تو نے وصول کیا ہے وہ بھی ساتھ لیتے آنا۔ سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے موجود خط کو لپیٹا اور تھیلا پکڑا، اس میں اپنا زاد راہ، پیالہ، برتن اور وضو کا برتن ڈالا اور اپنے ہاتھ سے اپنا نیزہ تھاما اور چل پڑے اور اپنے قدموں کو پیدل چلنے پر آمادہ کیا حتیٰ کہ مدینہ داخل ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے آئے کہ رنگ پھیکا پڑ گیا، دبلا پتلا جسم، پراگندہ بال، اور ان پر سفر کی مشقت واضح تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیت کو حیران و ششدر ہو کر دیکھا اور ان سے پوچھا تیری حالت کو کیا ہوا ہے؟ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں کیا آپ مجھے تندرست بدن اور پاک خون والا نہیں دیکھتے؟ جبکہ میرے ہمراہ دنیا ہے، میں اسے اس کے سینگ سے کھینچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے ہمراہ کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گمان کیا کہ وہ مال لائے ہیں۔ چنانچہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ساتھ ایک تھیلا ہے جس میں اپنا زاد راہ رکھتا ہوں اور اپنا پیالہ جس میں کھانا کھاتا ہوں، اور میں اس میں اپنے سر اور اپنے کپڑوں کو دھوتا ہوں، اور میرے ساتھ ایک مشخیزہ ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں اور وضو کرتا ہوں، اور یہ میرا نیزہ ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اور اس کے ساتھ اگر کوئی دشمن میرے سامنے آ جائے تو میں اس سے لڑتا ہوں۔ اللہ کی قسم دنیا میرے ساز و سامان ہی کے پیچھے چلنے والی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم پیدل آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے لیے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو تیرے ساتھ ایک جانور کی نیکی کرتا تاکہ تو اس پر سوار ہو کر آتا؟ انہوں نے کہا نہ انہوں نے مجھ سے کہا اور نہ میں نے ان سے اس کا سوال کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہت مرون مسلمان ہیں جن کے ہاتھ سے تم آئے ہو۔ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر اللہ کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہیبت سے منع کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم پیدل آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے فرمایا کیا تیرے لیے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو تیرے ساتھ ایک جانور کی نیکی کرتا تاکہ تو اس پر سوار ہو کر آتا؟ انہوں نے کہا نہ انہوں نے مجھ سے کہا اور نہ میں نے ان سے اس کا سوال کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہت برے مسلمان ہیں جن کے ہاتھ سے تم آئے ہو۔ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر اللہ کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ نے تجھے غیبت سے منع کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کہاں ہے جو تم بیت المال کے لیے لائے ہو؟ انہوں نے کہا میں کوئی چیز نہیں لایا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب آپ نے مجھے بھیجا یہاں تک کہ میں شہر آؤں اور میں نے اس کے باشندوں سے نیک لوگوں کو اکٹھا کیا اور نہیں اپنا مال فی جمع کرنے والی بنایا، حتیٰ کہ جب انہوں نے وہ جمع کر لیا تو میں نے اسے اس کے مقام پر رکھا، اور اگر آپ کو بھی اس سے کچھ ملتا ہے تو میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب سے فرمایا سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عمدہ کی تجدید کر دو۔ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ناممکن ہے، بلا شبہ یہ ایسی چیز ہے جسے میں نہیں چاہتا اور میں آپ کے لیے ہرگز کام نہیں کروں گا، اور اے امیر المومنین نہ آپ کے بعد کسی ایک کے لیے بھی کام کروں گا۔ پھر انہوں نے مدینہ کے مضافات میں اپنے گھر کی جانب جانے کی اجازت طلب کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمایا جائے، چنانچہ آپ نے ان کی طرف ایک حارث نامی شخص کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان کے طور پر ٹھہرے، اور اگر وہ ان پر کوئی ناز و نعیم کا اثر دیکھے تو اس سے واپس پلٹ آئے، اور اگر اس کی سخت حالت پائے تو اس کو یہ 100 دینار عطا کر دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث کو 100 دینار بھری تھیلی دی۔ حارث عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 3 دن مہمان کے طور پر ٹھہرے، تو وہ ہر رات جو کا ایک گول ٹکڑا نکالتے تھے۔ جب تیسرا دن ہوا تو انہوں نے حارث سے کہا یقیناً تم نے تو ہمیں بھوکا کر دیا ہے، اگر تم خیال کرو کہ ہم سے چلے جاؤ تو چلے جاؤ۔ جاتے وقت حارث نے دینار نکالے اور ان کی طرف اس تھیلی کو بڑھا دیا۔ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیا ہے؟ حارث کہنے لگا یہ امیر المومنین نے تیری جانب بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ ان کی طرف واپس لوٹا دینا اور انہیں میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ عمیر کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی بولی جو ان کی اور مہمانوں کی باتیں سن رہی تھی اے عمیر اسے لے لو، اگر تمہیں اس کی ضرورت ہوئی تو اسے خرچ کر لینا، وگرنہ اس کو اس کے مقام پر رکھ دینا، اور یہاں تو حاجت مند بھی بہت سارے ہیں۔ جب حارث نے اس کی بات سنی تو اس نے دینار سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈال دیے اور واپس چلا گیا۔ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینار پکڑے اور انہیں چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ دیا اور ایک رات کے اندر ان حاجت مندوں میں بانٹ دیا، اور بالخصوص شہداء کے بیٹوں کو دے دیا۔
جب حارث واپس مدینہ کی طرف پلٹے تو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے حارث تو نے کیا دیکھا؟ تو وہ کہنے لگے، اے امیر المومنین سخت تنگ حالت۔ آپ نے کہا، کیا تم نے انہیں دینار دے دیے؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں۔ اے امیر المومنین، آپ نے کہا تو انہوں نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہنے لگے، میں نہیں جانتا، لیکن میرا غالب گمان ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کے لیے ایک دھرم بھی نہیں باقی رکھا ہوگا۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب خط لکھا، جب میرا یہ خط تمہارے پاس آئے تو تم اسے اپنے ہاتھ سے نہ رکھنا یہاں تک کہ تم میرے پاس چلے آؤ۔ سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف کوچ کیا اور امیر المومنین کے پاس آ گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خوش آمدید کہا، انہوں نے اپنی مجلس میں اپنے قریب بٹھایا، پھر ان سے فرمایا، اے عمیر تو نے ان دیناروں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ اس کے متعلق مجھ سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تجھ پر قسم کھاتا ہوں کہ تو مجھے بتلائے ان دیناروں کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے اپنی ذات کے لیے انہیں جمع کر لیا ہے تاکہ میں اس روز ان سے فائدہ اٹھاؤں جس روز نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں غمناک ہو گئیں اور فرمانے لگے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ پھر ان کے لیے کھانے اور 2 کپڑوں کا حکم صادر فرمایا۔ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین مجھے کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے گھر والوں کے ہاں 2 ساؤ جو چھوڑے ہیں جنہیں ہم اس وقت تک کھائیں گے جب تک کہ اللہ ہمیں رزق نہ دے دے، اور 2 کپڑے تو میں اپنی بیوی کے لیے لے لوں گا کیونکہ اس کے کپڑے وہ سیدھا ہو چکے ہیں، قریب ہے کہ وہ برہنہ ہو جائے۔ چنانچہ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی میں کچھ عرصہ رہے اور پھر بعد میں عالم بقا کی طرف کوچ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام سے نڈھال ہو کر مسجد کے فرش پر لیٹ گئے اور آپ نے اپنی چادر کو اپنے سر کے نیچے رکھ دیا کہ اسی دوران آپ نے ایک آواز سنی، عمر پر کتنا افسوس ہے۔ آپ خوف زدہ ہو کر اٹھے اور آواز کی طرف جلدی سے لپکے تو ایک اعرابی اونٹ کی مہار تھامے ہوئے تھا اور لوگ اس کے ارد گرد تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، یہ امیر المومنین ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تجھے کس نے ایذا دی ہے؟ آپ نے اسے کوئی مظلوم خیال کیا۔ اس شخص نے چند اشعار کہے جن میں وہ خشک سالی کی شکایت کر رہا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ پھر چلا کر کہنے لگا، آہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا افسوس ہے، ہائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ خشک سالی کا تذکرہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ بھر کر کھائے اور سیر ہو کر پیے اور مسلمان تنگی اور خشک سالی میں ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بہت سارے اونٹ دیے جن پر اناج تھا اور 2 شخص انصار میں سے اس کے ساتھ بھیج دیے۔ جب اہل یمن کے درمیان اس سارے اناج اور غلے کو تقسیم کر دیا، جب ان دونوں نے مدینہ واپس پلٹنے کا ارادہ کیا تو ایک شخص کو پایا جو کہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی دونوں پنڈلیاں بھوک کی وجہ سے مڑی ہوئی تھیں۔ جب اس شخص نے ان دونوں کو دیکھا تو نماز توڑ ڈالی اور یہ کہتے ہوئے اجلت سے ان کی طرف لپکا، کیا تم دونوں کے پاس کوئی چیز ہے؟ چنانچہ انہوں نے جو باقی بچا تھا اسے دے دیا اور اس کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا کہ وہ عنقریب تمہاری طرف آئیں گے۔ تو اس نے تاہٹ سے کہا، اللہ کی قسم اگر ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توکل کیا تو ہم ضرور ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اس نے جو سامنے تھا چھوڑ دیا اور نماز کی جانب واپس لوٹا اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور اللہ کے حضور خوب گڑ گڑایا۔ ابھی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے کی طرف لوٹایا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، تو مجھے بتلاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے؟ چنانچہ لوگ جنگل کے درختوں کے متعلق سوچنے لگے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص تھے جو اس درخت کو جانتے تھے اور انہیں جواب دینے سے ان کی کم عمری اور نو عمری نے ہی روکا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اس بارے میں بتا دیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے جی میں تھا اپنے والد کو بیان کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم اس وقت جواب دے دیتے جو تمہارے جی میں تھا تو مجھے بے حد خوشی نے پرسکون ہوتے ہوئے کہا اے امیر المومنین یہ روم کے بادشاہ کا خط ہے۔ امیر المومنین نے خط کھولا اور اسے پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا اما بعد میرے ایلچیوں نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے ہاں ایک درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح کے نکلتے ہیں، پھر وہ سفید موتی کی مانند ظاہر ہوتے ہیں، پھر وہ سفید اور سبز زمرد کی طرح ہوتے ہیں، پھر وہ یاقوت کی مانند سرخ ہو جاتے ہیں، پھر وہ مزیدار فالودے کی طرح پک جاتے ہیں تو اسے کھایا جاتا ہے، پھر جب وہ خشک ہو جائیں تو مقیم کے لیے ذریعہ حفاظت اور مسافر کے لیے توشہ بن جاتے ہیں۔ اگر میرے ایلچی اپنی بات میں سچے ہیں تو وہ جنت کے درختوں میں سے ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جانب جوابی خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے سیدنا عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے روم کے بادشاہ کیسر کے نام جس نے ہدایت کی پیروی کی اس پر سلامتی ہو۔ اما بعد تیرے ایلچیوں نے تجھے سچ بتایا ہے اور وہ درخت جسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے لیے زچگی کے وقت اگایا تھا، تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سوا عیسیٰ علیہ السلام کو معبود نہ بناؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلتیں ہیں جن سے کتب احادیث بھری پڑی ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اور زبان پر جاری کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمودات میں سے ہے کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ نیز ارشاد نبوی ہے کہ تم سے قبل لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں سے کوئی جسے الہام کیا جائے ہے تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام مجوسی نے صبح کی نماز میں اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں خنجر مارے جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک زندہ رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دائمی اجل کو لبیک کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔